یہ علم تک تو اب ہم پہنچنا ہی نہیں چاہتے. اب میں تعلیم کو ایک ہنر کے طور پہ دیکھتی ہوں، اور اب ہم تعلیم استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نقد کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم کتنا اچھا بنا سکتے ہیں. مجھ سے کہا جاتا تھا کہ علم حاصل کرو تاکہ زندگی بسر کرنا آئے، علم حاصل کرو تاکہ لوگوں کی اہمیت سمجھ میں آئے. آپ کی نسل کو سکھایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو کہ ایک کے آگے کتنے زیرو اور لگ سکتے. بہت فرق پڑا. فرق اس لیے پڑا کہ ہماری زندگی میں مقدار بڑھتی گئی، اقدار گھٹتی گئی. جب اقدار زیادہ ہوتی ہیں تو مقدار کی کوئی فکر نہیں، اور جب مقدار کم ہوتی ہے تو پھر کون مانے گا؟ پھر کون مانے گا اقدار کو؟ زندگی آپ نے لا کے رکھ دی، مجھے معاف کر دیجیے گا، چوک پہ. زندگی چوک کی چیز نہیں ہے. زندگی تو میرے اور آپ کے دل میں اترنے کی چیز ہے. جس دن زندگی اندر گھس کے بیٹھ جاتی ہے تو جیسے آج تک میرے اندر سے تو زندگی نہیں نکلی. عمر تو میں نے ساری گزار لی، یقین مان لیجئے صرف بالوں کی سیاہی ختم ہوئی ہے، دل کی بالکل نہیں ہوئی. میرا دل آج بھی اسی طرح میں چلتا ہے. اس معاشرے نے مجھے خوش ہونا سکھایا اور اس معاشرے نے مجھے غم سہنا سکھایا. اس لیے کہ جو تکلیف نہیں برداشت کر سکتا وہ کبھی خوشی کی اہمیت کو نہیں جان سکتا. ہمیشہ کی طرح سے کڑی بات کہنے جا رہی ہے. زندگی کو آپ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. زندگی دائرہ ہے، اس کے اندر ہر چیز شامل ہوتی جاتی ہے. اب آپ نے خانوں میں تقسیم کیا، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے، یہ تہذیب ہے. وہ جب سب الگ الگ ہوئے تو وہ بدحیت ہو گئے. چیزوں کی شکل برداشت کا تو نام اجتماعیت کا ہے. جب چیزیں ملتی ہیں تبھی تو بر بھی ہوتا، داشت بھی. اب آپ الگ الگ ہوں گے تو الگ الگ پہچانے تو جائیں گے. انا کی بڑی تسکین ہوگی، انا تو ہو جائے گی بہت، مگر وہ جو میرے اقبال روتے چلے گئے خود ہی نہیں ہوگی. بات تو خود ہی تو مل کے ہوتی، بالکل انا صحیح. الگ الگ ہوتی. تو ہم نے سب چیزوں کو بڑی شعوری طور پر آہستہ آہستہ مٹایا، اور سب سے پہلا جو تفرقہ ہم نے پیدا کیا وہ یقین میں پیدا کیا. جب آپ بنیادی طور پر یقین میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کوئی تہذیب اس کا مرہم نہیں ہو سکتی. تہذیب دسترخوان کو اچھی طرح سجانے کا نام نہیں ہے. تہذیب فرمائشوں کی فہرست بنانے کا نام نہیں ہے. تہذیب اس شعور کا نام ہے کہ زندگی کو ایک دسترخوان سمجھیے اور اس پر وہ نعمتیں جو بن مانگے مل رہی ہیں پہلے ان کا شعور پیدا کیجیے اور پھر مانگ بھی لیجیے گا. دینے والا کبھی رکتا نہیں دینے سے، اسے مانگنا اچھا لگتا ہے، مگر اسے اس سے پہلے ایک اور بات اچھی لگتی ہے کہ جو کچھ دیا ہے اس کو تو مان لو، بالکل اس صحیح. کی تو کی شکر گزاری کر لو. اور ہم کبھی نہیں سوچتے. اور یہ جو ہم پر میں معافی چاہتی ہوں جو اس وقت ہم ایک زوال کی صورت میں، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے. میں اس معاشرے کی پیداوار ہوں، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اسی مٹی سے ملا ہے، اور اسی لیے مجھے بلاتا رہ گیا ہارورڈ، مجھے بلاتا رہ گیا UCLA، مجھے بلاتا رہ گیا میری اپنی یونیورسٹی آف ہوائی. میں نے کہا نہیں، جس مٹی نے مجھے بنایا ہے مجھے اسی مٹی کے خمیر میں جا کے پیوند بھی ہونا ہے، اور وہاں کے دوسرے پیکر اگر تراش سکی تو وہ بھی کوشش کر لیں. پڑھانے کا جو سوچا وہ یہی سوچا تھا کہ یہ، اور بڑی میں اس میں بتاؤں گی کہ میری چالاکی تھی کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ 16 برس سے 22-23 برس، 15 سے 22-23 برس کی لڑکیوں سے میرا رابطہ رہنا چاہیے. یہ ابھرتی عمر کے ڈھلتے ہوئے ارمان، اس میں ڈھالتے ہیں وہ اپنی خواہشیں، آرزو. اور اگر آپ اس وقت ان سے یہ بتا سکے کہ یہ نقطہ یہاں لگا لو، یہ لکیر یہاں کھینچ لو، تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے.